زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو یہاں قرن کا لفظ جو ہے وہ زمانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ذوالقرنین یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے 2 صدیاں حکومت کی ہے. قرنین 2 صدیاں، ذوالقرنین 2 صدیاں حکومت کرنے والے. 5 معنی میں نے آپ کے سامنے 5 معانی بیان کیے ہیں حضرت ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ. اور چھٹی وجہ یہ بیان کی ہے مفسرین نے کہ جب آپ میدان جنگ میں لڑتے تھے تو عام طور پہ شمشیر زن ایک ہاتھ سے ہی تلوار چلاتا ہے، دائیں ہاتھ سے ہی تلوار چلا سکتا ہے، لیکن ذوالقرنین جب لڑتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے ایک جیسی تلوار چلاتے تھے. ذوالقرنین جب میدان جنگ میں لڑتے تھے تو دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے وہ ایک جیسی تلوار چلا سکتے تھے. وہ وار دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرتے تھے، تلوار یوں چلاتے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے برابر ہی وار کرتے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا. ذوالقرنین کہنے کی 6 وجہیں 6 اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. حضرت ذوالقرنین کا زمانہ کون سا تھا؟ محققین کا کہنا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پیشتر آئے. حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تقریباً 550 سال پہلے حضرت ذوالقرنین کا زمانہ ہے. کیا یہ نبی تھے یا ولی تھے؟ تو مفسرین، جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ حضرت ذوالقرنین ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو حکم پہنچاتا تھا وہ ان کے زمانے کے نبی کے ذریعے سے پہنچاتا تھا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر مزری میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اللہ نے ان کے ساتھ ایک نبی بھیجے ہیں جو ان کی رہنمائی فرماتے تھے. خود حضرت ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے. حضرت ذوالقرنین کے بارے میں مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ سکندر ہی ہے جس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے، سکندر اعظم جس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. لیکن محققین کا کہنا ہے کہ سکندر اور ہے، ذوالقرنین اور ہے. سکندر اعظم کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 300 سال پہلے ہے. سکندر اعظم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 300 سال پہلے ہوئے. مقدونیہ کا رہنے والا، ساری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا. 35 سال عمر تھی. بڑے ملک اس نے بھی فتح کیے لیکن ساری دنیا نہیں فتح کر سکا. سفر کے دوران بیمار ہوا، ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے. حکیموں اور طبیبوں سے کہتا ہے کہ کوئی ایسی دوا پلاؤ مجھے صحت مل جائے، میں واپس اپنے شہر مقدونیہ پہنچ جاؤں. حکیموں اور طبیبوں نے کہا ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی جو موت کو روک سکے. اور پھر وہ حکمران جس نے بڑے ملک فتح کیے تھے وہ موت کو فتح نہیں کر سکا. جس نے بڑے بادشاہوں کو ہرایا تھا وہ موت کو نہیں ہرا سکا، خود موت کے آگے ہار گیا. اور مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ جب میری میت اٹھاؤ تو میرے دونوں ہاتھ چارپائی سے باہر ننگے کر دینا، لوگوں کو پتا چلے سکندر لے کے کچھ نہیں گیا. سکندر نے جو بڑا خزانہ لوٹا ہے، جمع کیا ہے، وہ دنیا میں ہی چھوڑ گیا ہے. سکندر اعظم اور ہے اور حضرت ذوالقرنین اور ہے. حضرت ذوالقرنین صحیح العقیدہ تھے اور عمل صالح کرنے والے تھے. اللہ نے زمین میں ان کو بڑی قوت عطا فرمائی اور اس کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والے تھے. وہ عادل حکمران تھے اور جو انصاف کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ذوالقرنین عدل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر فتوحات کے دروازے کھول دی. جو ظالم ہے وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے اور جو عادل ہے اللہ اس پر فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے. حضرت ذوالقرنین چونکہ عدل کرنے والے تھے اس لیے ان کے پاس مختلف مظلوم قومیں آتی، اپنے حالات سناتی، آپ سے مدد مانگتی.
ایک قوم آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا ہمارے علاقے میں پہاڑوں سے دوسری طرف ایک قوم آباد ہے، یاجوج ماجوج، اور وہ قوم بڑی ظالم قوم ہے، ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارے جانوروں کو لوٹ لیتے ہیں، اے ذوالقرنین ہماری مدد کرو اور ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچاؤ۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا میں ضرور تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ اس قوم نے جو مدد مانگنے آئی تھی، اس قوم نے کہا ہم آپ کو خزانہ دیں گے، ہم آپ کو دولت دیں گے، آپ آئیں ہماری مدد کریں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے خزانوں کی ضرورت نہیں، میرے رب نے مجھے بڑے خزانے دے رکھے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، میرے رب نے مجھے بڑے خزانے عطا کر رکھے، میرے رب نے مجھے تمہاری دولت سے غنی اور بے نیاز کر رکھا ہے، اس نے اپنی جناب سے مجھے خزانے عطا کر رکھے۔ ہاں یہ کرو کہ تم افرادی قوت دو، محنت کرو، میں تمہارے خزانوں کا متلاشی نہیں اور حاجت مند نہیں، میرا رب اپنی بارگاہ سے مجھے خزانے دینے والا ہے۔ پھر آپ نے یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچانے کے لیے اس قوم کے افراد کی مدد اس انداز میں کی کہ لوہے کی دیوار آپ نے اٹھائی، دونوں اطراف میں لوہے کی چادریں رکھی اور درمیان میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ دیوار بنانے کے لیے کتنا تانبا پگھلایا گیا ہوگا اور کتنا لوہا اکٹھا کیا گیا ہوگا۔ یہ لوہے کی دیواروں کا اور تانبے کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، اسی سورہ مبارکہ کے اندر جس کی چند آیتیں میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ لوہے کی چادریں رکھی گئیں، دونوں اطراف میں لوہے کی چادریں اٹھائی گئیں اور درمیان میں تانبا ڈالا گیا، ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اب یاجوج ماجوج تمہاری طرف نہیں آ سکیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو اس دیوار کے دوسری طرف مقید کر دیا۔ احادیث میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ ایک پورا الگ عنوان ہے جس کے لیے وقت میں گنجائش نہیں کہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ آپ کے سامنے چھیڑوں۔ یہ دیوار حضرت ذوالقرنین نے کہاں بنوائی اور یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا ہے یہ دیوار ایشیائے کوچک میں ہے، بعض نے لکھا منگول قوم جو ہے یہ انہی یاجوج ماجوج میں سے ہے، لیکن مفسرین کی ایک کثیر جماعت نے لکھا کہ قرآن اور حدیث میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ہم تعین نہیں کرتے کہ فلاں جگہ پہ یہ قوم آباد ہے، اللہ نے اسے ہماری نظروں سے چھپا کے رکھا ہے اور جب وقت آئے گا اللہ اسے ظاہر کر دے گا۔ اس وقت اللہ نے اس قوم کو ہماری نظروں سے چھپا کے رکھا، جب وقت آئے گا اللہ اس قوم کو ظاہر کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، روزانہ اس سد ذوالقرنین سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، روزانہ اس دیوار میں وہ دن کے وقت سوراخ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جب دیوار تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے تو شام کے وقت وہ کہتے ہیں آج بڑے تھک گئے ہیں، آج یہاں کام چھوڑ دو، کل آئیں گے اور کل آ کے جو دیوار رہ گئی ہے اسے توڑیں گے۔ جب واپس چلے جاتے ہیں رات آرام کرتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں تو جو کام وہ کر کے گئے تھے وہ سارا ختم ہو چکا ہے، نئے سرے سے دیوار موٹی ہو چکی، ان کی محنت ضائع ہو گئی۔ دوسرے دن پھر نئے سرے سے کام شروع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ محنت کب تک وہ کرتے رہیں گے؟ کیا کبھی دیوار ٹوٹے گی؟ فرمایا ہاں، ایک شام ایسی ہوگی جب وہ دیوار توڑنے کے قریب پہنچ جائیں گے تو کہیں گے واپس چلتے ہیں، کل آ کے دیوار توڑیں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم دیوار توڑ لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جس دن وہ انشاءاللہ کہہ کے جائیں گے
اس دن ان کی محنت ضائع نہیں ہوگی. دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب اللہ اس دیوار کو توڑنا چاہے گا تو اس قوم کو انشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا فرما دے. اس سے ہماری زندگیوں میں بھی ایک سبق ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی محنتیں برباد ہو جاتی ہیں. وہ اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرتے ہیں. میں ایسے کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. میں کیا طاقت رکھتا ہوں جو کر لوں گا؟ کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت. انسان جب اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کر کے یہ سمجھے کہ میں اللہ کا محتاج نہیں. بعض لوگ حالات اچھے ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے محتاج نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اب اللہ تعالیٰ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حالات اچھے ہوں, خوشحالی ہو, دولت کی ریل پیل ہو تو خوشحالی میں بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب ہم اس مقام پہ ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج نہیں, جہاں ہم جو چاہیں اب کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلاتا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے. اور جو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ہماری جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی خالی نہیں چھوڑتا. قرآن پڑھ کے دیکھیں, جب وہ مضبوط دیوار بن گئی اور حضرت ذوالقرنین نے اس مظلوم قوم سے کہا اب یاجوج ماجوج تمہیں تنگ نہیں کریں گے, تو وہ قوم بڑی تعریف کرنے لگی. اے ذوالقرنین, تم نے ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچا لی ہے, اتنی مضبوط دیوار تم نے بنا دی ہے. حضرت ذوالقرنین نے کہا میں نے نہیں بنائی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. دیکھا کتنی عاجزی ہے. حکومت کتنی ہے, مشرق سے مغرب تک. حکومت کا جھنڈا کہاں کہاں لہرا رہا ہے, مشرق سے مغرب تک. پوری زمین پہ حکومت کرنے والا حکمران جب قوم تعریف کرتی ہے کہ آپ نے بڑی اعلیٰ اور مضبوط دیوار بنائی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بنائی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. اس نے میرے ذہن میں یہ سوچ ڈالی ہے, پھر اس نے مجھے صلاحیت عطا کی ہے, پھر اس نے مجھے اپنے خزانے عطا کیے ہیں. میں کیسے دیوار بنا سکتا تھا اگر وہ مجھے سوچ ہی عطا نہ کرتا؟ میں کیسے یہ دیوار بنا سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ مجھے اسباب عطا نہ کرتا؟ تو جو اپنے آپ کو عاجز بنا کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اللہ انہیں اور سربلندیاں عطا کرتا ہے. قرآن قیامت تک رہے گا اور قیامت تک ذوالقرنین کا ذکر ہوتا رہے گا, ان کی بادشاہی کا ذکر بھی ہوتا رہے گا, ان کی عاجزی اور انکساری کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. یہ ذکر بھی قرآن قیامت تک کرتا رہے گا کہ ذوالقرنین نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی ہے, اور یہ ذکر بھی قرآن قیامت تک کرتا رہے گا ذوالقرنین نے دیوار بنا کے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے جو میں نے دیوار بنائی ہے. ان کی عاجزی اور ان کی بادشاہی دونوں چیزیں قرآن قیامت تک بیان کرتا رہے. اپنی صلاحیتوں پہ کبھی اعتماد نہ کریں, اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لایا, آصف بن برقیہ نے کہا میں لاؤں گا. کہا طاقت رکھتے ہو؟ کہا ھذا من فضل, یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. کتنی طاقت ہے, 1600 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے دربار سلیمانی میں رکھ رہے ہیں, لیکن اپنی طاقت کا بیان نہیں کر رہے کہ میں بڑی طاقت رکھتا ہوں, بلکہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, میری کوئی طاقت نہیں ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے جو میں تخت لا کے دکھا سکتا ہوں. تو بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کو بیان کرے, اس کی رحمت پہ نظر رکھے, تو اللہ اپنے بندوں کو اور شان عطا فرماتا ہے. حضرت ذوالقرنین کے واقعہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بڑی طاقتیں عطا کی. یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو طاقت دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو طاقت. بعض لوگوں کا خیال ہے کوئی ولی کوئی نبی کوئی طاقت نہیں رکھتے, کوئی اختیار نہیں رکھتے, محض ہمارے جیسے ہی ہیں, محض ہمارے جیسے ہیں, کوئی ولی کوئی نبی طاقت نہیں رکھتا.
اور حضرت ذوالقرنین کا ذکر پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا